سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ جیسا کہ آج ہمارا عنوان تھا جس کا بنیادی خلاصہ اسلام، محبت اور امن کا دین ہے، ڈاکٹر نگار سجاد صاحبہ نے بہت ہی پرمغز اور بہت ہی بنیادی مصادر کے حوالے سے اہم گفتگو کی ہے۔ یقیناً میرے بھی علم میں بہت اضافہ ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکریہ۔ ایک ہے اسلام کی تعلیم اور ایک ہے ہمارا عمل۔ حسیب صاحب نے بھی موجودہ پاکستان میں جو صورتحال مساجد کی بتائی ہے، مختلف مکاتب فکر میں ہم تقسیم در تقسیم کا جو ہمارا طویل سلسلہ ہے، اسے دیکھ کر بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم دین اسلام کے وہ پیروکار نہیں ہیں کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ آج پاکستان میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں 6 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں اور وہ سب کی سب تقسیم در تقسیم ہے۔ ہمارے ہاں مدارس بھی ہیں دینی تعلیم کے، وہ بھی سب مختلف مکاتب فکر کے، اور کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ عملی ایک صورتحال ہے اور بہت تشویشناک ہے۔ میں مختصر بات کروں گا۔ اب ان سب کی تربیت کیسے ہو؟ چونکہ آپ نے اپنے مضمون میں 3 چیزوں کا احاطہ کیا ہے: حسن سلوک، برداشت، درگزر، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی کی بری بات کو جو ہے وہ درگزر کر دینا، اور برداشت کرنا اور بدلہ نہ لینے والی جو سوچ ہے۔ یہ انفرادی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ حسیب صاحب نے پھر اشارہ کیا تھا کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ابتدا سے ہی ہمیں بچوں کو یہ گھر میں تعلیم دینی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے، یہ تو بات بہت بنیادی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تربیت کے بنیادی ادارے ہیں وہ مسجد ہیں۔ جیسا کہ ابھی گزارش کی ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری عبادت گاہیں ہیں، تربیت گاہ نہیں ہیں۔ ہماری مساجد جب تک عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ نہیں بنے گی، وہ صحیح تعلیم دین کی جو ہے اور اس کا پیغام جو ہے نبی علیہ السلام کا، وہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے پڑھا ہے، اسکولوں میں بھی ہم نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، اپنے گھروں میں بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایک عمومی ماحول میں قدم رکھتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نفرت، حقارت، بدتمیزی، بد تہذیبی، ملاوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، چوری، دغا بازی، وہ ساری بیماریاں ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں، اور وہ سب کون کر رہے ہیں؟ وہ سب مسلمان کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے اور میرے خیال ہے کہ اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تربیت کا آغاز کہاں سے شروع کریں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مضمون میں آپ نے اس بات کا نتیجہ بھی بیان کر دیا ہے کہ حسن سلوک یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا اور غلط باتوں کو برداشت کرنا۔ میرے خیال ہے کہ ان 2 چیزوں پر ہی ہم اپنی نئی نسل کی تربیت پر اگر اب فوکس کریں تو ہم شاید ایک اچھے معاشرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔